الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال علیکم بقیام اللیل فإنه دأب الصالحین من قبلکم الحدیث۔ میرے دینی بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث میں جس کا ابتدائی حصہ میں نے پڑھا ہے، قیام اللیل کی ترغیب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو دی ہے۔ فرمایا کہ قیام اللیل لازم پکڑو، کہ یہ ہے راتوں کا قیام تم سے پہلے کے نیکوکاروں کی عادت ان کی ہو رہی ہے۔ اسلام میں اصلاً اللہ کے صالح بندوں کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ تہجد گزار ہوتے ہیں۔ تہجد کی، قیام اللیل کی، صلاۃ اللیل کی، صلاۃ الوتر کی بڑی اہمیت ہے اور اس میں اجر و ثواب بہت ہے۔ دلائل کتاب و سنت میں کافی ہیں جس سے صلاۃ اللیل کی مشروعیت میں کون شبہ کر سکتا ہے۔ یہی قیام اللیل عام دنوں میں جو نیکوکاروں کی عادت پہلے زمانے سے رہی ہے اور اب بھی ہے، قیامت تک رہے گی انشاءاللہ العزیز، کہ اللہ کے سارے بندے رات میں جب دنیا سو رہی ہو تو وہ تہجد کی نماز ادا کرتے ہیں، کرنے والے وہ کریں گے بإذن اللہ و مشیتہ و فضلہ۔ یہی قیام اللیل رمضان کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے کہ رمضان میں قیام کیا جائے، صحابہ نے اس پر عمل کیا ہے، اور اس پوری تاریخ میں امت کا مجموعی طور پر اس سنت پر جو شعار اسلام بن چکا ہے، اس پر کسی نہ کسی طرح سے اور الحمدللہ بہتر طرح سے مجموعی طور پر عمل ہے۔ مگر مسئلہ آ کے یہاں اٹک چکا ہے، اور بالخصوص بر صغیر میں کچھ زیادہ ہی، کہ قیام اللیل کی رکعات کی تعداد کیا ہے۔ قیام اللیل وہی ہے جس کو تراویح کا بھی نام دیا جاتا ہے، اور اس نام کی اپنی ایک علت ہے، اس کا اپنا ریزن ہے، اور درست ہے کہ اگر تعارف کے لیے وصفی کشفی نام کسی چیز کا بجا ہو دے لیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ تعداد رکعات تراویح یا تعداد رکعات قیام اللیل کے سلسلے میں میں انشاءاللہ کل مختصر سی گفتگو کروں گا اپنے درس میں۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے۔ وصلی اللہ علی النبی۔